السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ پلوامہ حملے کے بعد حسب روایت بھارتی میڈیا اور مودی سرکار نے اس کا ذمہ دار جیش محمد نامی تنظیم کو قرار دیا اور ثبوت کے طور پر ایک ایڈٹ شدہ جعلی ویڈیو کو پیش کیا، جسے اتنی بری طرح سے ایڈٹ کیا گیا ہے کہ اس میں دکھائے گئے لڑکے عادل کی آواز اس کے ہونٹوں کی موومنٹ سے میچ ہی نہیں کر رہی۔ لیکن پھر بھی پاکستان نے ان تمام الزامات کے باوجود صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کو مذاکرات کی دعوت دی اور کہا کہ اس حملے کے تمام ثبوت اگر پاکستان کو فراہم کیے جائیں تو وہ کارروائی کرنے کو تیار ہیں، مگر اب تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیے گئے، کیونکہ یہ سب ڈرامہ نریندر مودی کی حکومت کا ایک مکمل سیٹ اپ تھا، جس کے لیے اس نے اپنے ہی ملک کے جوانوں کو قربانی کا بکرا بنایا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ آنے والے الیکشن میں وہ دوبارہ پاکستانی مخالف جذبات کو استعمال کر کے کامیابی حاصل کر لے گا، جیسا اس نے پہلے کیا، اور جو وعدے اس نے اپنے دور حکومت میں عوام سے کیے تھے وہ ڈیلیور نہیں کر سکا، کیونکہ اس کے دور میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، ڈی مونیٹائزیشن کے فیصلے سے بھارتی اکانومی کو نقصان ہوا، اور سب سے بڑھ کر رافیل سکینڈل، جس کی باتیں انڈین میڈیا پر ہونے لگی تھیں۔ ان تمام معاملات سے بھارتی عوام کی توجہ ہٹا کر پاکستان مخالف جذبات کی طرف موڑنا ہی نریندر مودی کا اصل مقصد تھا، جس وجہ سے یہ حملہ کروایا گیا، اور خود بھارت کے کئی تجزیہ نگار اس کا انکشاف پہلے ہی کر چکے تھے کہ ایسا کوئی حملہ عنقریب ہونے والا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ بھارتی حکومت پر جب پاکستان پر جوابی کارروائی کے لیے دباؤ بڑھتا گیا تو جیسا بھارتی فلمز میں ان کی عوام کو دکھایا جاتا ہے، اسی طرح کی فرضی سرجیکل سٹرائک کے لیے 26 فروری کی صبح بھارتی طیارے پاکستانی حدود میں داخل ہوئے، جن میں سے 2 کو پاک فضائیہ نے مار گرایا۔ ایک طیارہ تو مقبوضہ کشمیر کے علاقے بڈگام میں گرا، جس میں 2 بھارتی پائلٹ ہلاک ہو گئے، جبکہ دوسرا LOC کے پاس گرا، جہاں ایک پائلٹ ابھی نندن کو پاک آرمی نے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ لیکن بھارتی میڈیا کے مطابق اس کے طیاروں نے 100 کلو بم گرا کر جیش محمد کے 300 لوگوں کو مار دیا، مگر در حقیقت یہ طیارے خوف کے مارے پے لوڈ گرا کر بھاگ گئے تھے، جس سے صرف کچھ درختوں کا ہی نقصان ہوا۔ پے لوڈ جنگی طیاروں کے نیچے موجود بارودی مواد کو کہتے ہیں، جو گرانے کے بعد طیارے کی رفتار کئی گنا تک بڑھ جاتی ہے اور دشمن سے بچ کر تیزی سے بھاگا جا سکتا ہے، جو کہ بھارتی طیاروں نے کیا۔ لیکن اس حملے کی فوٹیج بھارتی میڈیا نے جو ثبوت کے طور پر دکھائی وہ بھی جعلی نکلی، کیونکہ یہ دراصل زیڈ آرما نامی ایک ویڈیو گیم سے لی گئی تھی جو 2015 میں ریلیز ہوئی، جبکہ بھارتی میڈیا سارا دن اس فوٹیج کو ثبوت کے طور پر چلاتا رہا۔ بھارت کی اس تمام تر جارحیت کے باوجود وزیر اعظم پاکستان نے ایک بار پھر سے بھارت کو مذاکرات کی دعوت دی اور بتایا کہ پاکستان کا جوابی کارروائی کرنے کا مقصد یہ جواب دینا تھا کہ ہم اپنی سرحدی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے اور اس کا جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہم جنگ نہیں بلکہ امن چاہتے ہیں، کیونکہ ہم جنگ کی قیمت جانتے ہیں، جو ایک بار شروع ہو جائے تو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتی۔ ویسے بھی پاکستان اور بھارت آج نیوکلیر پاور ہیں، اگر ان کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو یہ روایتی جنگ نہیں ہوگی بلکہ بات نیوکلیر ہتھیاروں تک پہنچ جائے گی۔ بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو جنیوا کنونشن کے مطابق بھارت کے حوالے کر دیا گیا، مگر اس امن کے پیغام کے باوجود مسلسل لائن آف کنٹرول پر شدید بھارتی جارحیت ابھی تک جاری ہے۔ مودی سرکار نے اقتدار کی خاطر اپنی پوری قوم کو جنگ کی طرف دھکیل دیا ہے، جس میں بھارتی میڈیا بڑھ چڑھ کر اور حقائق سے ہٹ کر عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس کام میں بھارتی فلم انڈسٹری کے لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو جنگ کی باتیں تو کرتے ہیں مگر وقت آنے پر سب سے پہلے ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، لیکن سفر صرف اور صرف ان کی فوج یا عام طبقہ ہی کرے گا، کیونکہ جنگ میں ہلاکت دونوں طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ گولی کسی کا اتا پتہ پوچھ کر نہیں چلا کرتی کہ مجھے کہاں جا کر لگنا ہے، اور وہ کوئی عورت، بچہ، بزرگ یا بے گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ جنگ کی قیمت ہیروشیما اور ناگاساکی کے سروائیول سے پوچھ کر دیکھیں، اور آج بھارت اور پاکستان کے پاس اس دور سے کئی گنا جدید نیوکلیر ہتھیار موجود ہیں۔ بہرحال پاک بھارت جنگ کا خطرہ عارضی طور پر ٹل چکا ہے مگر ختم نہیں ہوا، کیونکہ بھارت مسلسل جنگی جنون میں مبتلا ہے اور مسلسل جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ یہ کشیدگی آخر کیا نیا موڑ لینے والی ہے؟ کیا غزوہ ہند، جس کی کامیابی کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے امت کو فرمائی تھی، اس کا وقت آن پہنچا ہے؟ سوشل میڈیا پر بہت سے نوجوان اس کشیدگی اور ممکنہ جنگ کو غزوہ ہند سے جوڑتے نظر آ رہے ہیں۔
غزوہ ہند میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ برحق ہے اور ضرور ہوگا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کیونکہ اس کا ذکر صحیح احادیث میں موجود ہے، لیکن یہ کب ہوگا اس کی تفصیل بھی احادیث میں نشانیوں کی صورت میں موجود ہے۔ دراصل غزوہ ہند کو غزوہ اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی طور پر خود اس جنگ کی سرپرستی فرمائیں گے، لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی ہر جنگ غزوہ نہیں ہے، نہ تو 1965 کی اور نہ ہی 1971 کی، اور نہ ہی اب اگر کوئی پاک بھارت جنگ ہوتی ہے تو وہ غزوہ ہند نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی باقاعدہ ایک ٹائم لائن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت کرے گا۔ جب یہ مسلمان واپس جائیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے اگر اس جنگ کو پایا تو اپنا سب مال بیچ کر اس میں شامل ہوں گا، پس جب اللہ فتح دے گا اور ہم واپس ہوں گے تو میں عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ بہت مشکل، بہت مشکل۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ تو واضح ہو گیا کہ غزوہ ہند برحق ہے اور اس میں شرکت کرنے والے گروہ کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا، مگر غزوہ ہند اس وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے 7 یا 9 سال کے بعد ہی ہوگا، اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ابھی باقی ہے، یعنی آپ کی خلافت کے قائم ہونے کے 7 یا 9 سال بعد ہی غزوہ ہند ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی۔ غزوہ ہند میں مسلمان جب ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے تو اس وقت ملک شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گے۔ جب ملک شام میں امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں جنگ ہرمجدون ہوگی اور مسلمان اس کی سعادت سے مستفید ہوں گے تو مشرق کی جانب سے مسلمان اس سعادت سے محروم نہ رہیں، اسی لیے ان کے لیے غزوہ ہند کا تحفہ رکھا گیا ہے، جو اپنے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی میں افضل ترین جہاد اور شہادت حاصل کریں گے، مگر ایسے چند ہی سعادت مند مسلمان ہوں گے جو اس لشکر کا حصہ بنیں گے، اور یہ صرف پاک دامن اور اخلاص والے لوگ ہوں گے، نہ کہ جنگ کے بعد کرینہ اور کترینہ کو حاصل کر کے تمسخر اڑانے والی سوشل میڈیا مجاہدین کی موجودہ تعداد۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت ہونے والی جنگ جہاد عظیم تو ہو سکتی ہے مگر غزوہ ہند نہیں۔ اگر ہمیں غزوہ ہند کا حصہ بننا ہے تو اس سے پہلے خود کا احتساب کرنا ہوگا کہ کیا ہم آج اس قابل ہیں کہ اس قدر بڑی سعادت ہمیں نصیب ہو؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں، یا پھر دن بھر چوری چکاری، جھوٹ اور فریب کا سہارا لے کر ہم صرف ایک جنگ میں شرکت کر کے مغفرت کی امید لگائے بیٹھے ہیں؟ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اس آسانی کو پانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کرنا ہوگا۔ پاکستان پر اس وقت بھارت کی طرف سے حملہ کیا گیا جب وہ معاشی طور پر مضبوطی کی طرف گامزن تھا، لیکن اس کشیدگی کا فائدہ صرف چند خفیہ طاقتوں کو پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر یہ ٹینشن کا ماحول پیدا کیا گیا ہے۔ را کے سابق سربراہ وکرم سود نے اپنے حالیہ بیان میں کہا کہ اگر افغانستان سے امریکی فوجیں نکل گئیں تو غزوہ ہند ہوگا۔ دراصل یہودیوں کی صدیوں پرانی عبادت گاہیں افغانستان میں موجود ہیں۔ 720 قبل مسیح میں یہاں یہودیوں کے قبائل آ کر آباد ہوئے۔ 1948 میں ناجائز اسرائیلی ریاست کے قیام کے بعد یہ یہودی خاندان جو 30 کے قریب تھے، ان میں سے 20 خاندان اسرائیل چلے گئے، جبکہ 10 اب تک افغانستان میں ہی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایران میں 1948 تک 1.5 لاکھ یہودی آباد تھے، جو اسرائیل کے قیام کے بعد وہاں منتقل ہو گئے، جبکہ ان میں سے 35,000 کے قریب یہودی آج بھی یہاں موجود ہیں، جو اصفہان نامی شہر میں رہتے ہیں، اور ان یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کا مسیح دجال اسی شہر اصفہان سے نکلے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اصفہان کی فوج کے 70,000 آدمی دجال کے پیروکار بن جائیں گے، جن پر ہری دھاری والی چادریں ہوں گی، اور ایرانیوں کے یہودیوں سے تعلقات خصوصاً اسرائیلی ریاست سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہاں تک کہ ایران اور عراق کی 10-12 سالہ جنگ کے دوران اسرائیل ایران کو اسلحہ فراہم کرتا رہا، اور موجودہ حالات میں بھی اس پر یہودی اثر و رسوخ واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔
جو پاکستان اور دوسرے اسلامی ممالک کے ساتھ کشیدہ تعلقات کی صورت میں موجود ہے۔ ایک امریکی اسٹیٹسمین ہینری کسنجر کے مطابق امریکہ، جسے یہودی اپنے اثر و رسوخ میں چلا رہے ہیں اور وہ دنیا کی سپر پاور ہے، اسے ایک ہی پالیسی سوٹ کرتی ہے، وہ یہ کہ 3 ممالک یعنی پاکستان، ایران اور افغانستان میں کبھی امن نہ ہو پائے، کیونکہ قرب قیامت کے حالات میں ان تینوں ممالک کا کردار انتہائی اہم ہے۔ ایک طرف جنگی حالات پیدا کر کے امریکی اسلحہ بھارت کو بیچا جائے گا، اور دوسرا دجال کی آمد سے قبل ان ممالک کو جو دجالی فوج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، انہیں اپنے ہی حالات میں الجھا کر تباہ کرنا ہے، جس کے لیے لگاتار پاک بھارت کشیدگی کے ذریعے ایسے حالات پیدا کروائے جا رہے ہیں۔ لیکن جو بھی ہو، غزوہ ہند برحق ہے اور یہ ہو کر ہی رہے گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوگا کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔